والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے، جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ کاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر، یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ معون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ ہم جب بیان کرنے آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو ڈسکرائب بھی کریں اور ان سے کچھ میسج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب ان آیتوں کی ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیتیں کس سینیریو میں کس وجہ سے نازل ہوئی۔ اب جناب شان نزول یہ ہے کہ غیر مسلم شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے ہیرا، یہ کوفہ سے 3 میل کی دوری پر ایک شہر ہے، وہاں وہ گیا اور واپسی میں کہانیوں کی کتابیں لے آیا، اور معاذ اللہ اب وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو کہانیاں سناتا جاتا اور یہ کہتا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں قوم عاد اور سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میں بھی تمہیں رستم اور اسفندیار وغیرہ کی کہانیاں سناتا ہوں۔ یعنی معاذ اللہ اپنے قصے کہانیوں کو قرآن کے برابر ٹھہرا دیا کہ قرآن بھی کہانیاں ہیں، میں بھی کہانی سنا رہا ہوں۔ تو اس بدبخت کی مذمت میں، اس کے رد میں سورہ لقمان کی آیت نازل ہوئی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی نضر بن حارث جو کہانیوں کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اس پہ خرابیاں ہیں۔ نمبر 1 پہلی خرابی تو یہ کہ یہ لہو الحدیث یعنی بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی باتیں ہیں۔
اور نمبر 2 دوسری خرابی یہ کہ ان کو پڑھنے سننے والے اللہ پاک کے رستے سے اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں. اور اللہ کریم نے جو قرآن کی شان بیان فرمائی، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں. یعنی قرآن کریم کی پہلی شان تو یہ ہے کہ نظر بن حارث کہانیوں کی کتاب لایا ہے، وہ لہو الحدیث ہیں، فضولیات ہیں. قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ ہر لفظ حکمت بھرا ہے، ہر لفظ میں خزانے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا ہدن یعنی ہدایت. دوسری شان یہ ہے کہ قرآن کریم صرف کتاب حکمت نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے. نظر بن حارث کی ان کہانیوں کو پڑھ کر بندہ بھٹک جاتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرے چاہے سمجھ کر کرتا ہو یا بغیر سمجھ کے کرے، عربی ہو یا عجمی ہو، عالم ہو یا بے پڑھا ہو، بس قرآن کریم کھولے، ادب کے ساتھ اس کے الفاظ مبارک اپنی زبان سے ادا کرتا جائے، اس کے ان الفاظ کی بھی تاثیر یہ ہے کہ وہ دل میں ہدایتیں اتار دیتا. سمجھ نہ بھی آئے تو تلاوت قرآن امپیکٹ رکھتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن کوئی بہترین قاری تلاوت کرے، کوئی بہترین قاری تراویح میں پڑھ رہا ہو تو قرآن سنتے جائیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹ مینز قرآن دل پر براہ راست اثر کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے. تو قرآن کریم کی تیسری شان کیا ہے؟ جو اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ایک ایک حرف کو تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہوں. یہ صرف قرآن پاک کی شان ہے. بندہ جب قرآن پاک کو کھول بیٹھتا ہے نا، صرف قرآن کو دیکھنا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، چھما چھم رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ہمیں بہت اہم بات قرآن سے جو میسج لینا ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ فیس بک پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پوسٹیں ہماری نظروں سے آ رہی ہوتی ہیں، گھنٹوں ہمارا کچھ نہ کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس مقام پر نظر بن حارث کے ان باتوں اور قرآن کریم کا تقابل کر کے جو ہمیں میسج دیا گیا نا، وہ سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1، کچھ بھی پڑھنا ہو اسے پہلی بات یہ چیک کرنی ہے کہ پڑھ کر ہدایت ملے تو پڑھ لو، فضولیات پر مبنی ہے تو بچ جاؤ. جو پڑھ رہے ہو اس سے حکمت و نصیحت ملتی ہے تو پڑھ لو، فضولیات ہے، گمراہی آتی ہے، نیکی سے دور ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ. اگر اسے پڑھ کر ثواب ملنے کی امید ہے تو پڑھ لو، اور ثواب ملنے کی امید نہیں بلکہ گناہ کی امید ہے، اس سے بچ جاؤ. تو اب یہ کلیہ سامنے رکھ لے کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو قرآن نے اپنی شان بھی بیان کر دی اور رہتی دنیا کو پڑھنا، سننا، دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا اس کا فارمولا بھی بتا دیا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ، دیکھیں قرآن کتنا امپیکٹ فل ہے اور اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کس قدر درس رکھتی ہے. ایک مرتبہ شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک صحابی سے کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، نئے شخص آئیں کو قرآن سکھاؤ. صحابی رسول نے لے کر بیٹھ گئے اور قرآن سکھانا شروع کیا. ایک اور بات سمجھ آئی کہ قرآن سیکھنا سکھانا یہ دربار رسالت میں موجود صحابہ کا طریقہ تھا. ایک حدیث پاک بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں یا قرآن خود سیکھ لیا ہے؟ اگر سیکھ لیا ہے تو کیا دوسروں کو سکھاتے ہیں؟ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پراپر پڑھنا نہیں آتا. بہرحال صحابی رسول نے قرآن سکھانا شروع کیا، سورہ زلزال سکھائی، 7ویں آیت سکھائی تو کہتے بس مجھے اب کافی ہے، اتنا کافی ہے. تو صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور یہ تو 7 آیتیں سیکھ کر کہہ رہے ہیں مجھے کافی ہے، اور پڑھی نہیں دے آگے. کہتے بس 7 آیتیں کافی ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس سے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے.
یعنی 7 آیتوں میں اتنا کمال. سکھانے والے کون تھے؟ صحابی رسول تھے نا. کس انداز سے سکھایا ہوگا, کیسا دل میں اتارا ہوگا. سچی بات تو یہ کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت اگر صحیح سمجھ آ جائے اور بندہ اس پر عمل کر لے, زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. نبی پاک نے فرمایا 7 آیتیں سیکھ لی, اس کو فقاہت مل گئی, اس کو دین کی سمجھ مل گئی. تو اب پتا چلا یہ ہے قرآن, یہ ہے کتاب ہدایت کہ اس طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہے, اور بندہ دل سے پڑھے سمجھ لے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں. فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے, وہی انہوں نے وفات پائی. اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں, کیسے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہوئے تھے, ان قیدیوں کی بات چیت کرنے کے لیے میں مدینہ منورہ آیا تھا. یعنی غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کے لیے کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا. جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا, مسلمان مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے, نبی پاک علیہ السلام امامت فرما رہے تھے, اور پیارے آقا نے نماز کے اندر جو آیت تلاوت کی, وہ نماز کی جو تلاوت تھی وہ مسجد کے باہر بھی آواز آ رہی تھی, اور پیارے آقا سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں حیران ہو گیا کہ آواز کیسی ہے. قرآن پڑھنے والا کون؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, جس پہ قرآن نازل ہوا ہے, اور کلام کس کا؟ اللہ کا کلام. کیسی تاثیر ہوگی. کہتے ہیں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا, اور بس میرے کانوں میں نبی پاک کی پیاری میٹھی آواز اور اللہ کا کلام جانے لگا. اور نبی اچھا دیکھیے, آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور, بڑی روشنی, بڑی رونق دی ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا. ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے, مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں, بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا. کتنی روشنی ہوئی. کیا فرماتی, اس نور کی روشنی میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا, اچھا یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی, مگر بعض اوقات یہی تک سنی ہے. اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ, میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں, آپ کتنے باکمال ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عائشہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا. اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات. بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا, اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ. یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت, جو نہیں کرے گا وہ محروم. لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے, اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں, قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی؟ نبی پاک علیہ السلام نے کرنی ہے نا. ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے. ہم پل صراط سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے, اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی, جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا, وہ تو مارا گیا نا. اب پوائنٹ سمجھ رہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکتا. بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص. بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو, کنجوس ہے وہ شخص. حضور کون کنجوس, کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب ذرا غور کیجیے, نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے, وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں. اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا, نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا. معاذ اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کم از کم پورا تو درود پڑھو یار. اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی, لکھنے کو پورے اخبار بھر دیں گے, پورے ناول لکھ دیں گے, مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے. یہ حرام ہے. درود بھی پورا, لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے. سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے, درود کی باری میں ڈنڈی مارنا. اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا.
میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں، تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے، تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو، تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار اللہ ہمت دے، توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے، اس پر نارملی بات ہوتی نہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں، جس میں بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے، قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے، مذہبوں میں بھی اختلاف ہے، عمر کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نہیں جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے تو دوسرا کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، بہت ساری جناب لاجیکلی باتیں ہیں، قوموں کے کلچر ہیں، اختلاف ہے لوگوں میں، کہتے نہیں وہ کہتے یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں ٹھیک نہیں۔ مگر میں جس تھیوری ہے جس حقیقت کی بات کر رہا ہوں، دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے، دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ وہ ایسی کون سی ریئلٹی؟ واقعی چندی چیزیں دنیا میں شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے۔ میں انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے ایک حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں، مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا، اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابو نور رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا، وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے صاحب اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے۔ صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد سے زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں؟ تو میں واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتا چلے گی۔ کہتے رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یقین کریں کمال کا قبرستان۔ آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ نے ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا۔ یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے۔ ہاں دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی، واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما۔ ہاں میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورگن سے ملاقات ہوئی، ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے، میں کتنی دیر تک روتا ہی رہا۔ اور میں دو باتیں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ مجھے ملے اور بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی۔ تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں، ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟
کہتے واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ بقی کی خوشبو ہے، جنت البقی کی مٹی کی خوشبو ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں، پھر میں نے بھی غور کیا، وہاں آپ کو کیڑے مکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا، مردے دفن ہو رہے ہیں، اور ظاہر قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی تو آپ کو کیڑے بولے جنت البقی میں ایک کیڑا نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا، روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں، میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں۔ کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کے خود ہی سو جاتا ہوں۔ کبھی گورکم کو قبر میں سوتے دیکھا ہے، ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، میں سکون اتنا ہوتا ہے، میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر، نیند بھی آ جاتی ہے۔ میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور کہا آپ بھی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقی نصیب ہو۔ کمال کا قبرستان، اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں، ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے، حدیث پاک ہے نا، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا، تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ۔ جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باغ ہوں، آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا، ایسے نہیں کہتے اعلیٰ حضرت طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ہاں اچھا، پھر مدینے میں مرنے کے حوالے سے، ہاں یہ صرف جنت البقی کی تو برکت ہے ہی ہے، سنو میرے آقا کا کیا وعدہ ہے۔ نبی پاک نے انکریج کیا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مدینے میں مرنے کی تمنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں پتہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے۔ مجھے ایک میسج آیا مدینہ منورہ سے، دیکھیں موضوع مجھے نہیں پتا تھا یہ چھڑ جائے گا، ہمارے لاہور کے اسلامی بھائیوں مدینہ پاک میں، انہوں نے کہا آج مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہے جو پاکستان سے گئی ہیں، وہاں پر 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں، کہتی ہیں باہر نہیں نکلوں گی کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینے میں مرنا ہے۔ اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے، ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے، اب مدینہ نہیں چھوڑنا۔ آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں۔ نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی، اللہ کرے مدینے کی جنت البقیع مل جائے، زور سے کہہ دو آمین۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ کچھ موت وہ ہوتی ہیں، میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ساتھی تھے، ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں اور جنت البقیع میں مدفن ہوا۔ میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں۔ یعنی ایسی بھی موتیں ہیں جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا، یہ تو زندگی بھر مانگا ہے، یا اللہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، سبحان اللہ موت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ مرنا تو ہم سب نے ہیں، مگر یہ موت ایسی ہوتی ہے جس کی تمنا ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جو تھے وہ جنت البقیع میں گئے، رات کا آخری پہر تھا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے، ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ فجر کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے ایک دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم انک ارسلت الی ولم تأذن لی فإن کنت قد رضیتنی فأذن لی وإن لم ترضنی فوفقنی لما یرضیک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا مگر یہ نہ بتایا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اے مالک کریم اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے بتا دے، اگر راضی نہیں ہے تو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا یہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک بکری یا اس جیسا کوئی جانور آیا، بوڑھے میاں نے اس کی جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ بھی پیا، اسے برکت کی دعا دی اور واپس مسجد نبوی شریف میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابو نوح اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں 3 راتوں تک دیکھتا رہا، روز ہی کرتے تھے، تہجد کے وقت چلے جاتے جنت البقیع میں، وہاں نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، پھر واپس آتے۔ 3 دن بعد میں نے حضرت کو روک لیا،
میں نے کہا حضرت میں 3 دن سے آپ کو چیک کر رہا ہوں. اب دعا کرتے ہیں, دعا میں کہتے ہیں یا اللہ تو نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا ہے. اللہ نے کون سا قاصد بھیجا ہے؟ قاصد کہتے ہیں میسنجر, پیغام لانے والا. اللہ نے آپ کے پاس کون سا پیغام بھیجا ہے؟ بوڑھے میاں نے کہا ایک دن میں آئینہ دیکھ رہا تھا, میں نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا, بس میں نے جان لیا کہ اللہ کی طرف سے موت کا قاصد میرے پاس آ گیا. بس اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی شان تھی کہ موت کو کیسے یاد کرتے تھے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے, یہ سفید بال ہونا ہے نا, کالے بالوں کے بعد سفید بال کا ہو جانا, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانا, کمر کا تھوڑا سا جھک جانا, اعضاء کا کمزور ہو جانا, طاقت کا کم ہو جانا, یہ سب اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہیں, یہ قاصد ہیں, یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جانے کا وقت آنے والا. مگر کیا ہم لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ایک حقیقت جس کو تمام مذاہب, تمام نیشنلٹیز, تمام لوگ مانتے ہیں جو ہونی ہے, وہ ایک ایسی متفقہ حقیقت ہے, ریالٹی ہے کہ موت آ کر رہے. دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم مریں گے نہیں, کوئی سائنسدان نہیں کہتا ہم نہیں مریں گے. سب مانتے ہیں کہ there is a day, ایک وقت آنا ہے, سب نے جانا ہے. مگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اس پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں, ابھی آج اچانک ہمارا پلان بن جائے کہ یار اسلام آباد جانا ہے, صرف سوچا ہے یار اسلام آباد کسی کام سے جانا ہے, کل سے اسلام آباد کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیں گے دوستوں میں. یار اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا, کون سی ٹرین میں جاؤں, جہاز کی ٹکٹ کتنے کی ہے, ہوٹل کون سا رکھوں, یار سردی کتنی ہے. ابھی سوچا ہے, ڈسکشن شروع. ترکی جانا ہے, ترکی کے لیے بات شروع. یورپ جانا ہے, یورپ کے لیے بات شروع. جدھر جانا ہے اس کی ابھی پلان ہے, ٹکٹ بک نہیں کی ہے. سوچتے ہی بات چیت شروع. سب کو پتا ہے مرنا ہے, بات کیوں نہیں کرتے, ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کے وقت کیا ہوگا, نزا کی سختی کیسی ہوگی, قبر میں اکیلا جاؤں گا, قبر جنت کا باغ ہوگی, دوزخ کا گھڑا ہوگی, سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے. Nobody want to talk about it. کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کبھی دوستوں میں بیٹھے یار تم پتہ نہیں اسلام آباد جاؤ گے نہیں جاؤ گے, مگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤ. موت پر کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ سمجھیے میری بات کو, یہ ایسی حقیقت ہے بچہ بچہ جانتا ہے مگر بات نہیں کرتا. اچھا بات کرو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ, اچھا ہم دعوت اسلامی والے اگر بیان کرتے ہیں نا موت کے موضوع پر, کہتے ہیں یار یہ بہت ڈراتے ہیں. دعوت اسلامی والے بڑی قبر کی بات کرتے ہیں. چلو بھائی ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم بات نہیں کرتے کہ آپ موت سے بچ جاؤ گے, نہیں بچ سکو گے. سب نے مرنا ہے تو پھر کیوں نہ بات کی جائے, کیوں نہ تیاری کی جائے. اللہ کے ولی تو سفید بال دیکھ کر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قاصد تو بھیج دیا, یہ بھی بتا دے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے, سنیے. گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا. ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ, اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے, یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. میرے پیارے اسلامی, ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں. داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے, پورے بال سفید ہو گئے. کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں, کچھ مہندی لگا کر چھپا دیتے ہیں, لیکن پتہ تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. زندگی گزر رہی ہے, برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ مناتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کبھی سوچا کہ یہ میں نہیں کہتا ناجائز ہے, جائز طریقے سے منائے ٹھیک ہے, لیکن اگر عقل ہونا تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا 1 سال چلا گیا نا. خوشی بنانی چاہیے, یہ عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, آخرت کے قریب ہو رہے ہیں, مگر کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے, غسل, تو میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا, میت میں جائے نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. سارے رو رہے ہوتے تھے منہ چھپا کر, رومال رکھ کے. اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا ہے, کل میری باری ہے.
آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، کل مجھے اتاریں گے. آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں، کل میری باری مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا. ارے کبھی غسل میت دیتے وقت، کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے، مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے. تو آج ہم نے اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بخار بھی موت کا قاصد ہے. بخار آتا ہے نا، ہمیں کئیوں کو سب کو بخار آیا ہوگا کبھی نہ کبھی. فرمایا یہ موت کا قاصد ہے. اور سنیں کیا پیارا جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. ہاں یہ بالکل پہلی بار میں نے بھی پڑھا اور واقعی میں نے غور کیا کہ بخار ہوتے ہی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے، اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آج کل نظر نہیں آ رہا بندہ کدھر ہے، بخار ہو گیا گھر کے اندر قید ہو جاتا ہے، خود ہی آٹومیٹکلی قید ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ قاصد ہے، یہ پیغام ہے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں، رب نے جب چاہنا ہے یہ روح بھی واپس چلی جانی ہے. حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے، ڈرانے والے آتے رہے، تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے. یہ جو بیماری ہے نا یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا. اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، خوب گڑگڑا کر دعا کرے، اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، مناسب علاج کروائے، شکوہ و شکایت نہ کرے، اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. یہ بیماری میں کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ او ہو بڑا سر میں درد ہے، بڑا پیٹ میں درد ہے، بس یار بہت پریشان، اتنا شکوہ، اتنی شکایت. اچھا سب کو بتانا ہے کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سے بات کرے. لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی باریک بات ہے سمجھیے گا. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی. حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں بہت درد ہے. آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے، جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بات بہت باریک ہے، سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے. یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا، درد کی پٹی باندھی. جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار، مصیبت کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے، کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ نے تکلیف بھیجی ہے. نہیں میرے پیارے اسلام، اگر کوئی بیماری پر صبر کر جائے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر شکوہ شکایت کمپلین ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا، جب ان سے ملے کیا حال ہے، اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے، اب لسٹ شروع ہو جائے گی، بس یار سر میں بھی درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، مارکیٹ بھی خراب ہے، گھر میں بھی اچھا نہیں ہے، اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہ یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا. کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو، کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے، کمپلین کرنے والے نہ بنو. اور بیماری سبحان اللہ ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے. حضرت فتح موسلی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی، ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا. اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا، جان نکل جاتی ہے. اب مسکرانے لگی. کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی
مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسے لوگ تھے، اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، اچھا جناب وہ کیا ہوا، بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا، تو موبائل ہاتھ سے گر گیا، تو فلاں نقصان ہو گیا، فلاں پرابلم، سب کو بتائیں گے، 2 4 5 ہزار کا نقصان ہو گیا، پورے محلے کو بتائیں گے۔ کیوں بتائیں گے بھائی؟ کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں، ثواب بھی چلا گیا۔ صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر صبر کرے تو نا، ہم نے تو سب کو بتانا ہے۔ اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے، نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے، نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے۔ یہ ضرور بتائیں کہ 5,000 کا نقصان ہو گیا، کبھی آگے بتایا کہ 50,000 روپے کمائیں؟ نہیں، وہ کیوں بتاؤں بھائی؟ گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے، ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے۔ نہیں میرے پیارے سے، اللہ کا شکر، نہ بتائیں کسی کو نقصان۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ میں جانوں، میرا رب جانے نا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حبیب پاک کے وسیلے سے ہم پر رحم کر دے، لیکن یہ دنیا والوں کو نہ بتایا کرے، اور خاص طور پہ بیماری، اس میں تو زیادہ توبہ استغفار کرنا۔ دیکھیں، اگر کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ہو نا عبرت لینے کا، پرابلم یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ ہمیں میسج ملتا ہے، ہم اس کو میسج کو کر لیتے ہی نہیں، ہم کہتے نہیں یار نارمل سی بات ہے۔ حالانکہ بیماری میں جو ہماری کہتے ہیں نا ترم خانی نکل جاتی ہے، آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے، طبیعت آؤٹ ہو جاتی ہے، کھڑے ہونے کا جی نہیں چاہتا، ایسے جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ یہ تیری اوقات ہے، بستر سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ پیروں میں جان نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ جب پیر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرے رب کی قدرت کھڑا کرتی ہے۔ اب کھڑے ہو کے اکڑنا نہیں ہے، اب کھڑے ہو کے روب نہیں جمانا لوگوں پر، ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں اور پیروں سے۔ عاجزی انکساری کے مولا کھڑا کیا وہ بھی تو نے ہی کیا ہے، بولنے کی طاقت دی تو نے ہی دی۔ ارے کھانے کو جی نہیں چاہتا، بولنے کو جی نہیں چاہتا، جب طبیعت خراب ہو منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں پیغام ہے، عبرت تو لو، یہ میری اوقات ہے۔ پیٹ خراب ہو جائے انسان کا، وہ دنیا بھر پہ روب جمانے والا کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا، ایسی حالت خراب ہو جاتی۔ یہ سب کی اوقات یاد دلاتی ہے بیماری ہمیں، مگر عبرت لینے والا تو کوئی ہونا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے تو بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے۔ یہ نصیحت لینے والا ہونا۔ منافق کیا کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو، اس کی مثال اونٹ کی ہے، مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، نہ تو اسے معلوم کیوں باندھا نہ اسے معلوم کیوں کھول دیا۔ لوگ بیمار ہو کر بھی عبرت نہیں لیتے نا، منافق کی نشانی بتائی گئی کہ فرق بھی نہیں پڑتا۔ اے کاش ہمیں اپنی بیماریوں سے، اپنی مصیبتوں سے سبق لینا مل جائے کہ صبر جانا ہے۔ یہی بات جو میں کر رہا ہوں نا، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا؟ آپ فرماتے مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آ جائے، اس لیے اسے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھی سوچ لاتا ہے نا، توبہ کرتا ہے۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ فرمایا غافل انسان منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں وجہ سے بیمار ہوں، رات کو گیا تھا دعوت میں، وہ غلط قسم کا کھانا کھا لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا، میں نے ڈرنک پی لی تو گلا خراب ہو گیا۔ وہ کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا اللہ نے بھیجی بیماری اور بس اب تھوڑی سی دوا وغیرہ پیوں گا، فلاں ہوا چل رہی ہے آج کل، فلو چل رہا ہے، بس میں بیمار ہو گیا ہوں، بس اب جب ٹھیک ہو جاؤ گا دوا سے تو کہے گا وہ دوا کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اسباب پر توجہ کرتا ہے، خالق کے اسباب کو بھول جاتا ہے۔ فرمائے منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا، اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا۔
تو میرے پیارے اسلام میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا۔ شیطان ہے نا ہمیں موت کی بات کرنا بھی بوریت ہو سکتا ہے، کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہو کہ یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں، لیکن وہی بات ہے، اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب، اس کو ریئلائز کب کریں گے، اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے؟ ہم سب نے مرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں۔ پہلے کون آیا؟ میرے دادا ہے، آپ کے بھی دادا ہیں، پھر آپ کے والد صاحب آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئے، پھر ان کے بچے آئیں گے، ایسا ہی ہے نا، ایک سیکوینس ہے۔ مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ آپ نے بھی دیکھا ہے نا، قبرستان جایا کرو نا، آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اللہ فرماتا ہے اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا، تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال۔ فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو اور قریب اس پر پہنچ جاؤ۔ یہ میں اور آپ جو چل رہے ہیں نا، کوئی 30 سال 40 سال 50، ہم سفر کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ ایکچولی یہ ٹریول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے۔ کہ تمہارا سفر جاری ہے، تھوڑے دنوں بعد مل لو گے اپنے رب سے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے، میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیز کا مکسچر ہے۔ جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے، آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو، مہینے سالوں کو، اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ رات ہے نا، تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی، دن کے بعد رات ہو جائے گی، جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا۔ ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں، تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، گزرتے جا رہے دن اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ۔ کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی، زندگی کا ایک اور دن چلا گیا، میں قبر کے اور قریب ہو گیا۔ ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس پہ ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ اولی الابصار، غور و فکر کرنے والے، عبرت رکھنے والے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عبرت رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں میسج ہے۔ ایک تو قرآن پڑھتے نہیں اور پڑھتے تو سمجھتے نہیں، ہمیں تو دوستوں میں گپ شپ سے فکر نہیں۔ اچھا اطلاع بھی ملتی ہے، پتہ چلا آج اس کا انتقال ہو گیا، ہاں وہ آج دوپہر کو بھی ہمارے ساتھ تھا، کوئی احساس نہیں یار اس طرح چلا گیا، میں بھی جاؤں گا، فلاں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں 20 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا، خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں تو 30 سال کا ہوں، میں تو 10 سال زیادہ اس سے جی گیا، میری بھی خبر آئے گی۔ کبھی مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اپنے ہی نام اپنے آپ سے پوچھے بندہ کہ یار کبھی یہ بھی اعلان ہوگا کہ عبدالحبیب کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا، اپنے آپ کو عبرت تو دلاؤ یار کہ یہ اعلان بھی ہونے والا ہے، یہ میسج بھی چلنے والا ہے، ایصال ثواب کر دے، فلاں کا انتقال ہو گیا، 1-2 دن بات ہوگی، اس کے بعد میں اکیلا قبر میں ہوں گا اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ شیطان کا وار سمجھو، یہ ہمیں سوچنے ہی دیتا۔
یہ میں بات ہی نہیں کرنے دیتا موت پر اور قبر پر. حالانکہ قبر میں گئے تو پھر میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں. ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا مرنے کی تیاری. آپ کو پتہ ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے اور دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا. مگر انسان کے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا. کبھی سوچا آپ نے آگے کیا بھیجا؟ نیک اعمال ہیں کہ نہیں، نمازیں ہیں کہ نہیں، روزے ہیں کہ نہیں، صدقے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ نہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے اسلاف کو ایسا لگتا ہے کہ بس کہتے ہیں آخرت کی کوئی بات سمجھنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کپڑا بڑا اچھا بناتے تھے. کسی کپڑے والے بیپاری کے پاس گئے، کہا میرا کپڑا خرید لو. اس نے کپڑا دیکھا اور کہا اس میں تو کلر اسکیم بھی ٹھیک نہیں ہے، اسٹیچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے، 2-3 فالٹ نکالے. وہ بزرگ رونے لگ گئے. وہ کپڑے کا بیپاری کہتا ہے رو کیوں رہے ہیں؟ میں اپنا کپڑا خرید لیتا ہوں، روئے تو نہ. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے کپڑا میں عیب نکال رہے ہو. کہتے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو اپنے حساب سے بڑا زبردست کپڑا بنایا تھا، مگر یہ کپڑا جب کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا، ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا، تو اس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی کہ اسٹیچنگ ٹھیک نہیں ہے، کلر ٹھیک نہیں ہے، اس کی سائز ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو ساری زندگی اپنے حساب سے نمازیں پڑھی ہیں، صحیح پڑھی ہیں، اپنے حساب سے روزے رکھے ہیں، صدقے کیے ہیں، مگر جب یہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی اور قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدے قبول نہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، تیرا صدقہ قبول نہیں، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو نے جناب یہ روزے رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. آقا فرماتے جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کی اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. میں سوال کرتا ہوں اس شخص سے جو کہتا ہے میں نے 1000 دیے 10,000 نہیں ہوئے. آپ نے 1000 دیے اور باہر جا کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. صدقہ برائی کو روکتا ہے نا، بلا کو روکتا ہے. آپ کو 10,000 اچھے تھے، یہ آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی وہ بچ گئی، آپ کو خطرناک بیماری لگنے والی تھی. حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے. اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. انٹرسپٹ کر دیتا ہے، روک لیتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے صدقہ بلا کے درمیان. کیا معلوم میں نے آج اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور باہر ایک بلا، ایک مصیبت، دکان میں ہی آگ لگنے والی تھی، گھر میں ہی آگ لگنے والی تھی، اللہ کے کرم سے صدقے سے وہ بلا ٹل گئی. یہ کتنا بڑا انعام ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ صدقہ دینے کے عادی بن جائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی بنیے. کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہو کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹیپلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹیپلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی.
مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی. مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے. آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو. صدقہ دیتے وقت, خرچ کرتے وقت, کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا. یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا, میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا. یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر. تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں, مدد کرتے بھی ہیں, پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بربادی ہے, یہ نہ کریں. بس اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے, کیسی خوشخبری ہے, کیسا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. ترجمہ کنز الایمان, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اب کمال یہ ہے, یہ ایک جگہ نہیں, قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے. کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے. مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہیں کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو, تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں. پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو. کیا کمال کیا؟ میرے پیسے نے واپس دے دیے. مگر اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی کرم نوازی دیکھو, شان کریمی دیکھو. ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے. ہم تو پیدا ہوئے تھے, کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے, کھانے کو اس نے دیا, پہننے کو اس نے دیا, گھر اس نے دیا, مال اس نے دیا, سب اس نے دیا. مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے, فرماتا قرآن میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے, ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے, وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے, پھر بھی اسی کا مال تھا. مگر مہربانی دیکھو, مال بھی وہ دیتا ہے, توفیق بھی وہ دیتا ہے, خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے, عطا بھی وہی کرتا ہے. اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے, مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا. اللہ اکبر. فرمایا جب آپ اور میں, دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا. اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے, پھر تو تحفہ ہو جائے گا. آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا, لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے, کب دو گے, کیسے لوٹاؤ گے. تھوڑی مندہ معلومات بھی کرتا ہے, یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا. تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا, قرض آئے گا, اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ کو قرض دینا ہے, یہ تمہیں واپس ملے گا, یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث ہے, بات ذرا سمجھیے گا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے, نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی تھی. حدیث کا مضمون ہے, نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا, تقسیم کی, کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے, کاندھے کا گوشت بچا دیا گیا ہوگا, باقی بانٹ دیا. نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی, اگر آپ سمجھ جائیں. آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے, کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے.
یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے, ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا. اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے. میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا, جو بانٹ دیا ہے, جو خرچ کر دیا. عقل اگر آ جائے ہمیں, اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے, آج اگر مال جیب میں ہے, بینکوں میں پڑا ہے, گھر آئیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے, میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں, تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی, یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی, BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں. انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی, بچی کی شادی میں کام آئے گی. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں. قدسی ہے جس کا مضمون ہے, اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی ڈپازٹ. یہ بعض اوقات مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا, یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا, اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا, یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں. اور ڈال دوں یار, ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں, تھوڑے اور ڈال دوں, جمع ہو جائے, ادھر ملے گا. تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں, یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو, آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں. جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے, کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں, چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں, تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے, آخرت کی لگژریز کے لیے, آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں. تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی, کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا, وہ کہتا ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے, تو ابھی بعد میں کریں گے, تو بعد میں دیکھ لیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا. تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے. اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا, آپ نے مکان بنائے ہیں, آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں, تو اپنی فکر خود کیجیے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو جو ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی صاحب نے کیا کہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, بہت اچھی بات ہے, یا تو یہ کر لیں. اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں, اور وصیت میں 30%, علماء کہتے ہیں کہ کم از کم 33% سے تھوڑا کم لکھے تو اندازاً 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے. بھائیوں والا مشورہ ہے, آپ عمل کریں نہ کریں, کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے اپنی جنت بنا لو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی, محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا, اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب, کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دو چیزیں یاد رکھیں, ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے ماشاءاللہ. ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے. اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے, تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے. اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا, یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس سے. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا
تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے، آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا، بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ آپ نے دعا کی تھی، یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا گٹا گھوم رہا ہے، بالکل ٹھیک، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ، سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا، بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے، میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں. اتنے گناہ، اتنی خطائیں، سارا شہر پریشان، مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا، آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے. تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا، آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے، میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا. جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا. ایک غریب نے صدا لگائی، ایک فقیر نے پکارا، اس نے 20 درہم اس کو دیے. اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی. اب ذرا سوچیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کئی واقعات ہیں، کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو، ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہو. تو کرتے رہا کرو نیکی، جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی. تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے ہوتی تھی. آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا. آپ کی زوجہ آئی کہ آٹا کدھر گیا؟ غریب آیا تھا، اس کو ضرورت تھی، میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا. بہت اچھا کیا، مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا، ہمارے میں تو کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا ہی دے دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے. آپ
اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو دیا آٹا تھا روٹیاں بھی پکے آ گئی ساتھ سالن بھی آ گیا. تو یہ بلیف ہوتا تھا, اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے, صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں. اس میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں رجب کا مہینہ ہے, اللہ اکبر, اس مہینے کی تو کیا بات ہے. رجب المرجب کے بارے میں آتا ہے کہ جو رجب میں کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے, اللہ قیامت میں اس کو ایسا جنت میں محل عطا فرمائے گا جو تا حد نگاہ وسیع ہوگا. اور جملہ سنو ایمان افروز, تم رجب کا اکرام کرو اللہ ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام کرے گا. تم رجب کی عزت کرو تمہاری عزت بڑھا دی جائے گی. تو یہ مہینہ تو مصیبت زدوں کی مدد کرنے کا مہینہ. ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا, تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا, آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو. آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی نہیں, رشتہ دار تو کوئی آیا نہیں گھر پہ, پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا, وہ کہیں گے نہیں. آپ ڈھونڈیے, تلاش کیجئے, جنت میں گھر چاہیے نا. مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو, تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا. سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے, تو بندہ یہ کہے گا. تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا. اللہ کے بندو جنت میں محل کا وعدہ ہے, ڈھونڈیے نا. آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے, کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی, کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا, چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی, میں تو ہوں غریب. تو یہ بھی نہیں ہے, ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا, اس کو پریشانی آتی پیسے خرچ کرتا پریشانی دور کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہر پریشانی کا مداوا, ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے, ہمت دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. یار گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹینشن مت لینا, میں بیٹھا ہوں. بیمار ہے اس کے گھر چلے گئے, تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے, اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا. یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے, مسکرانا بھی تو آنا چاہیے, حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں, کہیں بات لطف سے. شربت نہیں پلانا نہ پلاؤ, اچھی بات تو کر لو یار. شربت نہ دیں نہ دیں, کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے. چند اچھی باتیں, ہمیں آگے کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں پریشان ہوں, اچھا چلو ٹھیک ہے یار اب کل سے ٹائم پہ آ جانا. ارے اللہ کے بندے, اس نے اپنی پریشانی بتائیے, تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں. اچھا کیا ہو گیا, خیر تو ہے, کیسے بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں, میری ضرورت ہے تو بتائیں, کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے پیسے دیے 5 جملوں میں نہیں دیے نا, مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا, اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی, یہ جو الفاظ ہے نا ہماری باتیں ہیں, یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں, وہ پریشان ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے. اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے, نرم ہو جائیے, شفیق ہو جائیے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے, پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کیا یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا, اس کی باتیں بھی سنوں میں, تو یہ زخم پر نمک ہو گیا. اب یہ باتیں بعد میں سمجھا دینا کہ یار تیز مت چلایا کرو, مگر ابھی تو حوصلہ دیں, ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں, ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں
کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا تو اسے اچھی بات کریں، حوصلہ دیں، پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہزاروں ہو سکتا ہے مجھے چینل پر بعد میں سنیں، سوشل میڈیا پہ سنیں، ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور کرے. مالی پریشانی ہے تو دور کرے، جسمانی پریشانی ہے تو دور کرے. بعض اوقات فقط مورل پریشان ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مایوس ہو گیا ہوتا ہے، آپ اٹھا دیں اسے، ہمت دے دیں، وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بنا مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اچھا پھر یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی مسجد تو میں نہیں بنا سکتا، تھوڑے پیسے ہیں، چھوٹا سا پلاٹ ہے. میرا رب بڑا کریم ہے، یاد رکھیے گا. اللہ کی شان بڑی، وہ دل دیکھتا ہے. اس کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کسی کا 1 روپیہ کسی کے لاکھ روپے سے بڑھ جاتا ہے. وہ دل سے تو دے نا، محبت سے تو دے. سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے حبیب فرماتے جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے